السلام علیکم، میں ہوں آصف امان اور اس ٹائم آپ میرے یوٹیوب چینل گفتگو ود آصف میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج اسٹوڈیوز میں جو ہماری ساتھ ہستی موجود ہیں ان کا تعارف بہت مشکل ہے۔ وہ بائکر بھی ہیں، ٹریولر بھی ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، بہت اچھے شکاری بھی ہیں، اور دشت میں انہوں نے گھوڑے کی جگہ موٹر سائیکل دوڑا دیے جگہ جگہ، تو بغیر کسی توقف کے چلتے ہیں کاشف بھٹی کی طرف، جو کہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال چال ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ سر ایک انسان اور اتنے سارے کام، یہ کیسے ممکن بنایا آپ نے؟ یہ ایک ہی نام لوں گا، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے۔ اچھا، مطلب کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ ایک ریسٹورنٹ بھی رن کرتے رہے ہیں بھٹی کی ٹوٹکے کے نام سے، پھر بائکر بھی ہیں، پھر آپ شکار کا بھی شوق رکھتے ہیں، پھر سفر ہی سفر 23 ملک کنگال دیے آپ نے، کوئی 7-8 موٹر سائیکل پہ سفر کر لیا، تو یہ کیسے آپ نے پاسبل بنایا؟ یہ بالکل جی ایک پیشن ہوتا ہے انسان کے اندر، جی بالکل، انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس گول کو اچیو کرنا ہے۔ تو بس یہ پہلا جو یہ انٹرنیشنل ٹور کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ 2019 میں ہوا تھا۔ اوکے تو وہیں سے ایک گول ہوا کہ اگر اس پہ یہ ہو سکتا ہے تو ہم عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے تو یہ جو انٹرنیشنل اچیومنٹ کی یا بائکنگ کی جو بات آتی ہے وہ 2019 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس پہ بھی جاتے ہیں بائکنگ میں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے آپ کا، آپ ماشاء اللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور رائیونڈ میں آپ کی رہائش ہے۔ ان جگہوں پہ رہتے ہوئے اس کے بعد پھر آپ نے بائکنگ کا سفر کیا، آپ کے لیے مشکل نہیں پیش آئی آپ کی فیملی میں اور آپ کے لوگوں کی طرف سے؟ جی بالکل، آپ یوں کہہ لیں کہ والدہ کی طرف سے تھا شروع میں۔ تو میں بھی ان کو بنا بتائے نکل گیا تھا اور مانسیرا پہنچ کے میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں اس طرح پہاڑوں پہ پہنچا ہوا ہوں۔ جی، تو وہاں پہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ ایک مائنڈ میں میرے جملہ تھا اچھا کہ اگر میں واپس صحیح سلامت پہنچ گیا نا تو مجھے نیکسٹ ٹور کی اجازت ملے گی۔ اوکے تو پھر آپ خیر خیریت سے پہنچ گئے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا بیٹے، کوئی ایسی جگہ پاکستان کی جو کہ آپ نے نہ چھوڑی جہاں آپ کے موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشانات نہ پہنچے ہوں؟ جی ابھی بلوچستان میں ایک آواران ڈسٹرکٹ ہے، اوکے وہ میرا ابھی رہتا ہے۔ اوکے، تو باقی الحمدللہ جو ہے نا وہ بلوچستان میں بہت کم لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سولو ہی ٹریول کرتے ہیں اپنی بائک پہ، اور ایسی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں کوئی بندہ ایسا سوچ ہی سکتا ہے۔ تو ذرا ہمیں اپنے بلوچستان کے سفر کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کون کون سی جگہیں ڈسکور کی؟ جی بالکل، بلوچستان سے اگر آپ دیکھیں نا تو اس کی جو ہے نا وہ 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ ایک اس میں پشتون بیلٹ آ جاتی ہے، ایک اس میں بلوچ بیلٹ آ جاتی ہے، اور تیسری بیلٹ میں پہاڑوں کی بیلٹ بولتا ہوں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور پہاڑوں کی اتنی ورائٹی ہے وہاں پہ کہ آپ جب دور ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے سادہ سے پہاڑ لگتے ہیں، جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ اپنی اصلیت شو کرتے ہیں، جب آپ ان کے اندر جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک الگ دنیا ہے، ایک ہیون ہے۔ تو بڑے ہیبت ناک قسم کے پہاڑ ہیں، ہیبت ناک بھی خوبصورتی اتنی ہے کہ آپ گمان ہوتا ہے جیسے آپ جنت میں آ گئے۔ اوکے، تو سولو ٹریولنگ میں بلوچستان آپ اس لیے ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب گروپ میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ نظروں میں ہوتے ہیں، سولو ٹریول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بندہ، ہر انسان ماڑا ہے یا تگڑا ہے، وہ آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے ویلکم کرے گا۔ جہاں پہ اگر اکیلے بندے کی بات ہے تو ایک بندے کو وہ کھانا بھی کھلا سکتا ہے، رائش بھی دے سکتا ہے، جہاں پہ 10 بندوں کی بات ہے وہ چائے پلانا بھی وہ سوچے گا۔ تو اس طرح بلوچستان کو آپ اس طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ آپ نہ تو سیکورٹی ایجنسیز کی نظر میں آئیں گے، نہ کسی لوکل کی اتنی نظر میں آئیں گے۔ آپ کی اٹریکشن جو ہے نا وہ جب ایز اے سولو ہر ایک کے ساتھ ہوگی، آپ کو خود پتہ ہوگا آپ نے کیسے سروائیو کرنا، اور لوگ بھی جب اکیلا آپ کو دیکھیں گے نا تو وہ بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ جی اچھا، یہ ذرا نا سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جیکٹ کے بارے میں بتائیں جو آپ نے آج پہنی ہوئی ہے۔ یہ اتنی کلرفل جیکٹ اور اتنے سارے اس میں انسگنیاز اور لوگوز لگے ہوئے ہیں، یہ کیا سین ہے؟ جی بالکل جی، یہ جو ہے نا وہ میرا جب 2019 میں نے ٹریول سٹارٹ کی تب سے میں بیجیز اکٹھے کر رہا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مجھے سعودی عرب میں جب میں گیا تو وہاں پہ مجھے اس کی ایکسپلوریشن مزید بہتری آئی، کیونکہ وہاں پہ کسی بھی کلب میں یا کسی بھی شہر کے اندر جانا تو وہاں پہ بائکر کلب ہوتے ہیں، ان کی میں نے یہ جیکٹ دیکھی تو انہوں نے اپنے آپ کو وہ ایک کیپٹن کے طور پہ اس کو یوز کرتے تھے۔ تو ہم جو ہے نا وہ جب وہاں پہ گئے ہم نے دیکھا وہاں پہ ان کی جو اچیومنٹ تھی، وہاں سے جو بیجز مجھے ملے، پھر میں وہاں پہ کلیکٹ کرتا گیا اور اس کو میں نے آ کے یہاں پہ پھر اس کو فائنل لک دی۔ تو اب آپ کے سامنے یہ فائنل لک ہے، یہ باقاعدہ ایک کوئی جیکٹ نہیں ہے، یہ میرے اس کے اوپر سوینئر ہے، میرے اوپر پورے جو ہے نا وہ سفر کی جو ہے نا وہ داستان سناتے ہیں۔ اچھا، اس میں بہت سارے
مختلف بائکرز گروپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں لگے ہوئے ہیں لوگوز، مختلف کنٹریز کے لوگو لگے ہوئے ہیں، بڑی اس پہ ماشاء اللہ محنت ہوئی ہے. اچھا میں نا انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. یہ ماشاء اللہ انہوں نے 5 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھے لکھا رہی ہیں کہ 5-6 بکس انہوں نے مجھے بتایا ہے بھی ان کی ریڈی ہیں جو کہ پرنٹنگ پروسیس میں ہے، اور ان کے سفر ناموں کی، اور یہ ٹیچر بھی ہیں، پرنسپل ہیں بلکہ ایک اسکول میں. تو بہت کم لوگوں میں اتنی ساری چیزیں. ایک پی ایچ ڈی ہے میرے پاس اور دوسری میں کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے سارے خصوصیات ایک بندے میں موجود ہوں. تو یہ ٹیچنگ، یہ بٹی کے ٹوٹکے، یہ ٹریولنگ، یہ سارا کچھ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ آپ کو گھر سے اجازت مل جاتی ہے؟ جی بالکل، بیگم بھی میری گورنمنٹ آفیشیل ہے، وہ آفیسر ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور بس یہ ہے کہ شادی کے بعد بیگم کی سپورٹ رہی ہے تو اتنے دن بڑے ٹرپ رہے ہیں. ورنہ سپورٹ کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے آج کل تو. جی بالکل. اس میں جو ہے نا وہ اچھا لائف پارٹنر جو کہ ٹریولنگ کو سمجھ سکے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا سوائے ایک یہ ٹورزم کے. اوکے، تو کبھی وائف کو بھی ساتھ لے کے گئیں؟ جی بالکل، وائف کو میں نے کافی جگہ گھمایا، شوگران، ناران وغیرہ، اسکردو وغیرہ سارا. بائک پہ گئے ہیں کہ نہیں؟ ان کو بائک پہ چھوٹی موٹی رائڈ کرتے رہے ہیں، جیسے فلودہ پینے چلے گئے، لوکل رائڈ آپ کی. لوکل رائڈ ہے یہ، لیکن جو ہے نا وہ راوی کراس نہیں کیا، لاہور سے باہر نہیں گئے کبھی لے کے؟ ہاں لاہور سے باہر. اچھا نہیں. تو کاشف صاحب کتنے ملک آپ نے وزٹ کیے ہیں میرے ٹوٹل؟ جی میرے جو ہے نا وہ ٹوٹل تو ہو گئے ہیں 23. اوکے. اور میرا انشاءاللہ 100 کا گول ہے. اچھا. اور انشاءاللہ وہ 2-3 چیزیں انڈر جو ہے نا پروسیجر چل رہی ہیں. اوکے. وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو چند دنوں میں یا چند مہینوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. اوکے. تو انشاءاللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ میں جڑنے جا رہا ہوں. زبردست. تو میرے لیے بڑی اچیومنٹ ہوگی، اچیومنٹ کی بات ہوگی کہ جو ہے نا ایک پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر میں اگر 100 کنٹریز کروں. زبردست. تو بائک پہ کتنے کنٹریز آپ نے کور؟ بائک میں میرے 9 ہو چکے ہیں. کہاں پہ گئے ہیں آپ؟ اس میں میرا ایران ہے، اس میں میرا UAE ہے، عمان ہے، اس کے اندر سعودی عرب ہے، اس کے اندر عراق ہے، اردن ہے، اس کے اندر کویت ہے، یمن ہے. اچھا زبردست ماشاء اللہ. تو یہ سر آپ کو عمرے کے ٹرپ کے دوران سارے کنٹریز آپ نے؟ جی بالکل. اچھا کاشف، میں آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ عمرے کے ٹرپ پہ گئے تھے تو آپ کو ماشاء اللہ بڑا ٹائم ملا، آپ نے وہ جگہیں ایکسپلور کی جو آج تک میرے خیال کسی نے نہیں کی. کسی بھی عمرہ زائرین نے، کسی بھی بائکر نے، کسی بھی لوکل نے وہاں پہ وہ ساری جگہیں ایکسپلور نہ کی ہوں گی جو آپ نے کی ہیں. ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جو کہ آپ نے ایکسپلور کی وہاں پہ اور آپ کو بہت پسند آئیں؟ جی بالکل، اس کے بارے میں 2 جملے بولتا ہوتا ہوں. ایک یہ کہ اتنا سعودی عرب اللہ نے جتنا مجھے دکھایا ہے اتنا MBS نے بھی نہیں دیکھا. اوکے ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان کو اگر وہ عمرہ کرنے جاتا ہے نا تو وہ ایک تو مکہ اور مدینہ تو جاتا ہی ہے. تیسرا میں کہتا ہوں کہ وہ عذاب والی جگہوں کو بھی جائے. اوکے. اگر آپ نے رحمت والی جگہ دیکھی ہیں تو آپ کو وہ جگہ بھی زیادہ آپ عبرت پکڑیں گے، زیادہ سبق سیکھیں گے اگر آپ عذاب والی جگہ بھی دیکھیں. اس میں الولا ہے، البد ہے جس کو ہم مدینہ شعیب کہتے ہیں، اس کے بعد پھر مگنا ہے، طیب اسم ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بنی اسرائیل سمیت فرعون سے نجات ملی تھی، وہ آج بھی درہ اسی طرح موجود ہے. اس کے علاوہ آپ الحسا ہے، ایک وہاں پہ بہت ہی مشہور جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات کے کنویں ہیں لینا کے اندر. ٹھیک ہے. تو میں نے الحمدللہ جو سعودی عرب ہے نا وہ جزان، نجران، ابہا، خمیس مشیط اور وہاں سے لے کے مکہ، مدینہ، طائف، البد، املج، جمبو، الفقرہ پاس، مدینہ، حائل، اس کے علاوہ آپ آگے چلیں البد، تبوک، الدیسا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حائل، پھر اس کے بعد حگل، پھر اس کے بعد آپ بیر احماس، پھر اس کے بعد دومت الجندل، پھر آپ ارر، پھر سکاگا، پھر آپ لینا چلے جائیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ قسیم آ جائیں. پھر اس کے بعد جتنا بھی صحرا، جتنے بھی سعودی عرب کے صحرا ہے نا، اس 2 صحرا ان کے بہت بڑے ہیں. ایک کو بولتے ہیں رب الخالی، ایمٹی کوارٹر کے نام پہ، وہ میں 2 مرتبہ کراس کر چکا ہوں. اور ایک ان کا ہے دوسرا سیکنڈ لارجسٹ ڈیزرٹ جو ہے وہ ہے صحرائے النفود، وہ میں نے سولو اکیلے نے کراس کیا تھا. میں کچھ 71 ڈیز جو ہے وہ اکیلا سعودی عرب کے اندر ٹریول کرتا رہا ہوں. اور اس میں میں نے دمام سے لے کے جدہ تک، اور ارر سکاگا سے لے کے ابہا، خمیس مشیط، جزان تک، اور حگل سے لے کے شعبہ تک جو کہ عمان بارڈر ہے. ٹھیک ہے. البتھا سے لے کے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ریاض اور دلم اور جتنی بھی ویلیز ہیں سعودی عرب کا کوئی اتنا بڑا شہر یا کوئی ایسی وادی نہیں ہے جو میں نہ گیا ہوں.
لیکن اس میں سب سے جو فیسینیٹ جو چیز ہے نا وہ ان میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کا میں ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھوں گا. ایک یہ کہ البتہ بارڈر سے آپ جب البتہ بارڈر جو ہے وہ دبئی والا بارڈر؟ جی دبئی والا بارڈر. اب البتہ سے یہاں پہ آپ کو 3-4 بارڈر جو ہے نا وہ آپ کو روڈ مل جاتے ہیں. جنکشن ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ قطر بھی جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ جو ہے نا عمان کے لیے بھی جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ دبئی اور سعودی عرب, یہ 4 ممالک وہاں پہ ملتے ہیں. لیکن وہاں کا جو سب سے فیسینیٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے 254 کلومیٹر, میں نے اپنا موبائل پہ جو سرچ کی تھی اس کے اوپر 254 کلومیٹر ہے, لیکن جب میں نے بائک پہ خود ٹریول کیا شاید 1-2 کلومیٹر میرے سے وہ مس ہو گئی یا میٹر میں کوئی مسئلہ تھا. 261.4 کلومیٹر سیدھا اسٹیٹ روڈ جی وہ تو بڑا مشہور روڈ ہے کہ وہ بالکل اسٹریٹ, ویری ڈیفیکلٹ سنا ہے کہ اس پہ بندہ تھک جاتا ہے, سیم روڈ ایک سیدھی جا رہی ہے. میرے خیال میں وہ بہت بارونق تھا, پورا کا پورا صحرا ڈیزرٹ کے اندر, اور آپ نے جو ہے وہ ایک تھروٹل کے اوپر آپ نے بالکل سیدھا آنکھیں بند کر کے سو جائیں, موڑ آنا ہی نہیں ہے. 261 کلومیٹر کے بعد موڑ آئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ چیز, اس کے بعد ایک اور چٹان میں نام لوں گا. سعودی عرب کے اندر اللہ کی قدرت کی طرف سے عذاب اتنے آ چکے ہیں کہ وہاں آج بھی ان کی جو باقیات ہیں وہ ملتی ہیں. جیسے مدان صالح ہے, وہ ان کی جو اونٹنی کے کنویں کا مقام ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا الولا جو ان کا شہر ہے, ہگرا جہاں پہ وہ آبادی بستی تھی, ٹھیک ہے, اس سے بھی 200 کلومیٹر کے جو آپ کے مربع کلومیٹر کے اندر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو کارونس اور مختلف ایسی چٹانیں ملیں گی کہ جو کہ آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں ملیں گی. ایلیفنٹ راک ہے, اس میں جو ہے نا وہ ہول ان دا راک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بڑی راکس ہیں جو کہ میں نے ایکسپلور کی. ایک اس میں بڑی ہی جو ہے نا وہ ایک فیسینیٹ اور بہترین پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے پرفیکٹلی کٹنگ راک. سینٹر سے ایک جو ہے نا راک کٹی ہوئی ایسے جیسے کسی نے تلوار سے چیز کاٹ دی ہے. وہ صحرائے اردا ایک شہر ہے تیما کے پاس, بڑی ہم نے پکچرز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. جی بالکل وہ بڑی دیکھنے والی چیز. وہ صحرا کے اندر کوئی 5 کلومیٹر اندر ہے. میری بائک ریت میں پھنس گئی تھی, میں پیدل گیا تھا, تو میں بہت وہاں پہ, تو مجھے ایک دفعہ اپنی موت بھی نظر آئی تھی, لیکن ایک بڑا وہاں پہ واقعہ عجیب سا ہوا, لیکن اللہ نے مجھے وہاں پہ سروائیو کیا. واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ کہ میں سمجھا تھا کہ کوئی 1.5 کلومیٹر ہے وہ راک جو ہے روڈ سے, تو میں نے بائک اندر جب لگائی تو وہاں پہ ریت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا, تو ریت میں میری بائک پھنس گئی. تو میں نے وہیں پہ بائک چھوڑی اور میں پیدل چل پڑا کہ 1.5 کلومیٹر کی بات ہے ساری. تو جب وہاں پہ میں ڈھونڈتے ڈی ٹریک بھی ہوا, لیکن میپ آف لائن تھا, سگنل بھی نہیں تھے وہاں پہ. تو میں جب وہاں پہ پہنچا تو راک مجھے مل گئی. اب میرے پاس صرف 2 بوتل پانی تھا, تو وہ میں ختم کر چکا تھا. تو میں وہاں پہ دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک میری جو ہے نا وہ سن برن ہو چکا تھا تب. میں نے کریم شریم لگائی ہوئی تھی, وہ بھی ختم, وہ خشک ہو گئی تھی. تو میں وہاں پہ بیٹھا رہا, میں نے کہا چلیں شام ہوتی ہے تو پھر نکلتے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد مجھے جیسے کوئی انجن کے گرگرانے کی آواز آتی ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے, تو یوں محسوس ہوا, مجھے لگا کہ شاید کوئی میرے کانوں کا جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کوئی خلش ہے. پھر دوسری دفعہ میں لیٹا ہوا تھا نیچے ہی, تو دوسری دفعہ پھر جو ہے نا وہ مجھے آواز آئی, تو میں سمجھا کہ شاید کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق ہے جو کہ مجھے تنگ کر رہی ہے. تو میں نے کچھ چند آیات پڑھی سورہ صافات کی, تو مجھے ان چیزوں کا علم تھا. میں نے وہاں پہ عربی میں بولا ان کو, لیکن مجھے کسی قسم کی حرکت فیل نہیں ہوئی. تیسری دفعہ جب انجن کی وہ چیز مجھے سٹارٹ ہوئی, محسوس ہوئی, تو ساتھ میں ریت بھی اڑی. وہ چٹان ایک چٹان سے پیچھے سے آ رہی تھی, تو میں اس طرف موو ہونا شروع ہو گیا. اب جیسے ہی میں اس چٹان کو 100 میٹر پیچھے چٹان تھی اس کے پیچھے گیا ہوں, تو 2 وہاں پہ جرمن جو ہے نا وہ کپل رکے ہوئے تھے اپنے کاروان کے اوپر, اور ان کا کاروان جو ہے نا وہ ریت کے اندر پھنسا ہوا تھا. اب وہ مجھے دیکھ کے بڑے شوق ہوئے, میں ان کو دیکھ کے شوق ہوا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, چلیں جی مجھے تو لفٹ مل گئی, جنات نہیں ہے یہ بندے ہی ہیں. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے, وہ لیڈیز کے ساتھ ان کی وائف تھی 60+ سے دونوں میاں بیوی, انہوں نے مجھے سینڈوچز دیے. پھر پانی میں نے ان سے مگر پانی دی. انہوں نے کہا تم ادھر کیسے؟ میں نے کہا اس طرح آیا تھا. کہتے آپ تو پاگل ہو, تو آپ کو اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. بہرحال وہ پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ دھکا لگوائیں, نیچے سے ریس صاف کروائیں, اور پھر ہم نکلتے آپ کو لفٹ دیتے ہیں. میں نے پھر ان کے ساتھ ٹائر کے نیچے سے ریس صاف کی, پھر نیچے پتھر رکھا. جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا, ہم 2 لوگ پیچھے میل ہاتھ رکھ رہے تھے, اور فیمیل جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی. اس نے ابھی اسٹارٹ ہی کی ہے, گیئر ڈال کے تھروٹل دینے کی کوشش کی ہے, ہمارے زور لگانے سے پہلے ہی وہ نکل گئی. اس کا مطلب کہ اللہ نے وہ میرے لیے روکی ہوئی تھی. تو میری بائک تک, جب تک میری بائک ریس سے نکل کے روڈ پہ نہیں آ گئی, وہ میرے ساتھ ہی رہے. چلیں, یہ ایسا جب وہ کہتے ہیں نا مشکلات سے آسانیاں ہوتی ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ آسانیاں بھی آ گئیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ایکسپلور کی ہو آپ نے؟
جی اس کے علاوہ مجھے جو ہے نا وہ الاحسا نے مجھے بڑا جو ہے نا وہ فیسینیٹ کیا. الاحسا جو ہے نا دمام سے کوئی 142 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اواسس ہے. وہاں پہ عین ام صبا اس نام کا ایک چشمہ ہے. تو عین چشمے کو بولتے ہیں، ماں کو بولتے ہیں، اور صبا سات کو بولتے ہیں. اس کے بارے میں بتا کہ وہاں پہ کبھی 7 دریا بہتے تھے. تو آج بھی وہ چشمہ بہ رہا ہے اور وہاں پہ اس ایریے کو پورے کو سیراب بھی کر رہا ہے. تو عین ام صبا وہ ایک مجھے بڑا ہی فیسینیٹ لگا کیونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اواسس ہے آج بھی سعودی عرب کا. تو اس میں وہاں پہ ایک اور چیز بڑی اچھی ہے، وہ ہے الکارا ماؤنٹین. اس سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ وہی کہ وہ نوح علیہ السلام کی عذاب کے آغاز کی جگہ ہے. اس سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ان کی غاریں ہیں. تو الکارا ماؤنٹین اس کی 50 ریال ٹکٹ ہے، تو وہ دیکھنے لائق ہے. تو اس کے علاوہ بکیک لیک ہے ایک وہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک زرد لیک ہے جس کا آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وہی پانی جو سمندر کا پانی ہے نا جو آسس ہے، تو وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے. جی صحیح. اچھا یہ سعودیہ کی ایکسپلوریشن، آپ عمان میں بھی گئے، اصحاب کہف کے پہاڑوں پہ گئے سارا، وہ کیسا جرنی رہا آپ کا؟ جی اصحاب کہف جو ہے نا وہ اردن میں ہے، اور عمان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ پیغمبروں کی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے قلعے بڑے فیسینیٹ ہیں. عمان بالکل ایسے میں اگر اس کو مثال دوں گا، ہمارا بلوچستان ہے، بالکل بلوچستان کی طرز کے اوپر جو ہے نا عمان ہے. انہوں نے اپنے روڈز کو، انفراسٹرکچر کو اتنا اچھا بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ان کی ایکسیس ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ مجلس چھوٹا سا جو شہر ہے عمان کافی بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن چوڑائی اس کی کم ہے. اس میں آپ رب الخالی بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اس میں سلالہ ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں، اس میں ابری ہے، اس میں جو ہے نا وہ جبرین ہے، بالا ہے، وہاں پہ سامری جادوگر کا شہر ہے وہ. ہاں جی، وہاں پہ آج بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جادوگر کی واقعات بھی وہاں پہ موجود ہیں. جی وہ اس کے بارے میں بڑی متس ہیں وہاں پہ، بڑی کہانیاں وہ میں نے وہاں پہ سنی ہیں کہ اس کا جو قلعہ ہے بالا فورٹ ہے، وہ آج بھی وہاں پہ غیر مرئی چیزیں، یعنی کہ جو حقیقت سے تعلق نہیں چیزیں ان کے برعکس چلتی ہیں وہ چیزیں، تو وہ محسوس ہوتا ہے وہاں پہ. بالا سے پھر آگے وادی تنوف گیا، پھر ان کا نزوہ شہر وہ آپ دیکھیں، وہ دیکھنے کے لائق ہے اور وہ ٹورزم کے لحاظ سے بڑا. اس کے بعد پھر ان کی جو ہے نا وہ ایک ان کی وادی تنوف کے ساتھ ہی ایک جو ہے نا وہ فلج، اس کو بولتے ہیں فلج دارس، یعنی کہ وہ ہزاروں سال پہلے ایک پانی چشموں کی صورت میں آ رہا ہے اور وہ پوری وادی کو سیراب کر رہا ہے. تو آج بھی اسی نے یونیسکو نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اندر اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ مسقط ہے، سوہار ہے، سیب ہے، ٹھیک ہے، مطرح. عمان، اردن، یہ آپ بالکل اکیلے گئے ہیں یہاں پہ؟ جی آپ جب گئے تھے تو آپ کے ساتھ میں 16-17 بائکر سے؟ جی ہم جو ہے نا وہ تقریباً یہاں سے جب سفر شروع کیا تھا تو 25 بائکر سے. ایران میں کچھ لوگ ہمارے اسکپ ہو گئے تھے، ان کا جو یو اے کا ویزا نہیں لگا تھا، اور واپسی پہ وہاں پہ پہنچ کے پھر یہ تھا کہ ہمارے کوئی ویزا ایشوز بنے. تو سوری کاٹ رہا ہوں، ایران کا سفر آپ نے کیا، تو ایران کا جو صحرا ہے وہ بڑا مشہور ہے، جو لوت کا صحرا کہتے ہیں اس کو میرے خیال میں. تو وہاں آپ گزرے، وہاں سے تو کچھ اسٹے کیا وہاں پہ کہ؟ کیونکہ ہمارے ایک بائکر ہیں ابرار صاحب، انہوں نے تو وہاں پہ کیمپنگ کی ہوئی ہے. جی وہ جو ہے نا وہ یز کے قریب رہے، یز کے قریب. تو یہ جو ڈیزرٹ لوت ہے نا، یہ شروع ہو جاتا ہے آپ کے زہدان سے آنورڈ. زہدان سے ایک گردیز سب سے گرم علاقہ دنیا کا. جی دنیا کا، وہاں پہ 71 سم تھنگ سینٹی گریڈ ہوا وہاں پہ. تو وہ بھی ایک مخصوص ایریا، وہاں تک پہنچنا جو ہے نا بغیر کسی گائیڈ کے ممکن نہیں ہے. تو یہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے جو ہے نصرت آباد، پھر نرما شیر، پھر آگے بم آ جاتا ہے. بم سے پھر آپ آنورڈ آگے چلتے جائیں گے تو پھر آگے مہریز آ جاتا ہے، پھر سرجز آ جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ آگے جو آپ جائیں گے یزد آ جاتا ہے. یہ کرمان تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ کرمان میں سے جائیں گے، اس کا الگ سے لینڈسکیپ ہے. اگر آپ اس میں یزد سے جائیں گے تو الگ لینڈسکیپ ہے، یعنی کہ اس کی ڈفرینٹ لینڈسکیپ ہیں. اور اس میں آپ کو جو ہے نا وہاں پہ آپ کو کینین بھی ملیں گے، آپ کو جو ہے نا وہاں پہ ماؤنٹین راکس بھی ملیں گی، اور آپ کو وہاں پہ جو ہے نا وہ ریت کے جو ہے نا وہ ٹیلے بھی ملیں گے. تو ٹریولنگ کی اگر ہم باتیں کریں گے تو آپ نے 23 ملکوں کی اگر باتیں کرنا شروع ہو گئی، میرے خیال میں تو یہ ہم یہاں گھنٹوں ہی بیٹھے رہیں گے تو ختم نہیں ہوں گی. تو آپ نے جو لکھنے کا کام سٹارٹ کیا، یہ کب خیال آیا آپ کو؟ جی یہ شروع سے ہی میرا جو ہے نا وہ لکھنے کا مجھے شوق ہے. یعنی کہ میں ابھی 9th کلاس میں تھا
تو میری ڈائری مجھے لکھنے کا مجھے شوق تھا. میری ڈائری آپ جا کے پڑھ لیں, آپ کو اس میں سفر نامے لکھے ہوئے ہیں. اوکے. تو تب جتنا ریسورسز ہوتے تھے اتنا میں لکھتا تھا. اگر کہیں لاہور بھی آ گئے ہیں رائیونڈ سے کہیں سرگودا چلے گئے ہیں, سیالکوٹ چلے گئے ہیں, ویا ٹرین چلے گئے ہیں یا بس کے تھرو چلے گئے, تو میں ایک ایک لمحہ اس کو لکھ کے اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. تو یہ شروع سے ہی سمجھ لیں کہ میری عادت تو تھی. یہ اپنے سفر ناموں کو اپنے کبھی سوچا نہیں ان کو پبلش بھی کیا جائے؟ جی بالکل, میرے کوئی 10-20 سفر نامے کمپلیٹ ہیں. میں بس ایک اچھے پبلشر کی تلاش میں ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو 8-10 ایسی بکس میں آنے کو ملیں گی کہ وہ مجبوری ہو جائے گی ایک ٹریولر کے لیے. جی. ابھی بھی اگر کوئی ٹریولر آپ سے کوئی انفارمیشن لینا چاہے تو آپ سفر نامے اپنے ان کے ساتھ آن لائن پڑھے ہوئے کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل. میں جو ہے نا اپنی ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں, kashif-on-bike.com کے اوپر. تو میرے چینل کے اوپر بھی اس کی ایپیسوڈ چل رہی ہوتی ہیں, کاشف آن بائک بھی. لیکن جیسے آپ نے بتایا وہ میں دیکھتا رہتا ہوں, لیکن وہ اتنی نہیں ہے زیادہ. وہ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہوا ہے اس میں, آن لائن ہے آپ کی پیج پہ, لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 7-8 سفر نامے وہ پورے نہیں مجھے نظر آئے. جی ان میں ابھی کیونکہ چل رہے ہیں نا ابھی جو ہے نا, وہ ایپیسوڈس کی بات کروں تو بلوچستان کے اوپر میری کوئی میں 1000 سے اوپر اس کے ایپیسوڈ لکھ چکا ہوں, لیکن وہ 250 کے قریب اپلوڈ ہوئی ہیں. تو مجھے اپنا ٹائم مینیج کرنے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. ظاہر سی بات, آپ نے شکار بھی کرنا ہے, آپ نے ٹیچنگ بھی کرنی ہے, پرنسپل بھی ہیں, آپ نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے, آپ نے لکھنا بھی ہے, تو وہ ٹائم مینیج کیسے کرتے ہیں آپ, یہ تو بتائیں نا ذرا. یہ ساری کی ساری اللہ کی بلیسنگ ہے. اچھا. کہ مجھے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آپ کیسے یہ ٹائم مینیج کر لیتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اندر. بالکل. تو بس یہ اللہ کی بلیسنگ ہے, ہو جاتا ہے. بس ایک ہوتا ہے کہ ایک ایم ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے, تو بس وہ اللہ کر دیتے ہیں. صحیح. تو بائک آپ کون سی یوز کرتے ہیں موسٹلی آپ کے ٹورز بائک میں؟ میرے پاس نظر آئی ہے مجھے. جی بالکل, بائک میرے پاس ٹیکن 250 ہے. ویسے میں نے جو سفر کا آغاز کیا تھا وہ 125 ڈیلیکس پہ. اچھا ڈیلکس پہ. ہاں جی وہ میرا. لیکن ٹریل بھی رہی ہے آپ کے پاس یونائٹڈ میں؟ جی ٹریل بھی میرے پاس 2017 کے اندر میرے پاس ٹریل تھی یونائٹڈ.